کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب اور خاص طور پر اسلام میں سور کا گوشت کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی حکم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت، کوئی سائنسی حقیقت اور کوئی الہی راز چھپا ہوا ہے؟ اور ایک اور سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، اگر سور کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب قرآن، حدیث اور حقیقت کی روشنی میں سمجھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلام میں سور کا گوشت حرام ہونے کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ترجمہ، اللہ نے تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ یہی حکم قرآن میں کئی جگہ دہرایا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ النحل، یعنی یہ حکم ایک بار نہیں بلکہ بار بار واضح انداز میں آیا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتا ہے تو مومن کے لیے اس میں خیر نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس کی قیمت اور فائدہ بھی حرام کر دیا۔ اسلام صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اس کے پیچھے حکمت بھی ہوتی ہے۔ جدید سائنس کے مطابق سور کے گوشت میں کئی خطرناک چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ٹرائکنیلا پیراسائٹ، ٹیپ ورم یعنی کیڑے، مختلف بیکٹیریا اور وائرسز، یہ انسانی جسم میں جا کر آنتوں کی بیماری، دماغی مسائل اور شدید انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میڈیکل سائنس بھی سور کے گوشت کو ہائی رسک فوڈ مانتی ہے۔ سور ایک ایسا جانور ہے جو گندگی اور مردہ چیزیں کھاتا ہے، کیچڑ اور نجاست میں رہتا ہے، ہر قسم کا کھانا ہضم کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے جسم میں ہارمفل ایلیمنٹ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ سور کی فطرت میں بے ترتیبی اور غیر معمولی رویے پائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام انسان کو پاکیزگی، حیا اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ایک اہم سوال، اگر ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے تو سور کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن اس کا اصولی جواب دیتا ہے، ہم نے زمین میں کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، یعنی اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں۔ سور بھی قدرتی نظام میں ایک کردار ادا کرتا ہے، مردہ چیزوں کو ختم کرنے میں مدد، ماحول کی صفائی میں کردار، ایکو سسٹم کا حصہ۔ لیکن فائدے مند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان کے لیے حلال بھی ہو۔ اسلام کا اصول بہت واضح ہے، ہر فائدے مند چیز حلال نہیں اور ہر حرام چیز بے فائدہ نہیں۔ مثال، زہر کچھ علاج میں استعمال ہوتا ہے مگر کھانا حلال نہیں۔ شراب میں کچھ طبی فوائد بتائے جاتے ہیں مگر وہ حرام ہے۔ اسی طرح سور وجود میں فائدے مند ہو سکتا ہے مگر کھانے کے لیے حرام ہے۔ قرآن کا اصول ہے، حلال اور حرام مقرر کرنا صرف اللہ کا حق ہے، یعنی انسان کا کام ہر چیز کو اپنی عقل سے نہیں تولنا بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ جدید بائیولوجی بھی یہ بتاتی ہے کہ سور ایک سکیونجر جانور ہے۔ اس کا جسم مختلف پیتھوجنز کو زیادہ برداشت کرتا ہے۔ اس کے گوشت میں پیراسائٹس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس سے بچایا۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب اللہ کوئی حکم دے تو بندہ کہے سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور مان لیا، چاہے ہمیں ہر حکمت فوراً سمجھ آئے یا نہیں۔ اور آخر میں یاد رکھیں، سور کا وجود بے مقصد نہیں، لیکن اس کا کھانا انسان کے لیے حرام ہے، کیونکہ خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور یہی ایمان ہے کہ ہم کیوں سے زیادہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے پر یقین رکھیں۔ آج دنیا ترقی کر چکی ہے لیکن انسان ابھی بھی بیماریوں، الجھنوں اور اخلاقی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اللہ کا نظام آج بھی وہی ہے۔ حلال کھاؤ، پاک رہو، صاف زندگی گزارو۔ اگر انسان اللہ کے حکم کو سمجھ لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔